اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعترتہ الطاہرہ اما بعد۔ عزیزان محترم، کربلا معلیٰ سے کچھ فاصلے پر یہ مقام کہ جسے کتابوں میں نوابیس کے علاقے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس مقام پر جس ہستی کی قبر ہے، جن کا یہاں پر روضہ ہے، ناصر امام حسین علیہ السلام حضرت حر ابن یزید ریاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے ابن زیاد ملعون نے اپنے ایک معتمد کو تقریباً 3000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ حسین ابن علی کا راستہ روکو، اور جہاں کہیں پر بھی ہے انہیں اس مقام سے آگے نہ جانے دو، ہم لشکر بھیجیں گے، تب تک حسین کو وہیں روک کر رکھنا۔ جب وہ آتے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت یہ جب پہلی مرتبہ آئے تھے راستہ روکنے کے لیے، تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر پیاسے لگتے ہو، تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ حر کو اور ان کے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے۔ جب سپاہیوں نے پانی پی لیا تو سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ البتہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص بھی باقی نہ رہا کہ جسے مولا حسین علیہ السلام نے پانی نہ پلا دیا گیا ہو۔ ایک شخص تھا کہ جو پیچھے رہ گیا تھا حر کے لشکر کا، جب وہ جوائن کرتا ہے تو اس وقت مولا حسین اسے بھی پانی پلاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس علاقے میں گنج شہداء سے دور، قبر ابا عبداللہ علیہ السلام سے دور، یہاں پر دفنائے جانے کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد بے سر کے لاشیں، بے کفن کے لاشیں کربلا کی تبتی ریت پر جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ کوئی نہ تھا کہ جو آگے بڑھ کر کسی کے لاشوں کو اٹھاتا اور دفنا دیا جاتا۔ مگر کچھ دیر گزری، جناب حر کے قبیلے والے، یعنی کہ قبیلے بنی ریاح، قبیلہ بنی ریاح کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جناب حر کا لاشا اپنا تعلق بتا کر لے جاتے ہیں، یہاں لے آتے ہیں، یہاں پر لا کر دفنا ہیں۔ چونکہ جناب حر نے لشکر عمر سعد سے اور لشکر یزید سے بغاوت کی، اس لشکر کو چھوڑا اور جنت کی راہ اختیار کی، مولا حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، تو عین ممکن تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے لاشے کے ساتھ وہ بے حرمتی کی جاتی کہ جسے عربی زبان میں مسلح کہا جاتا ہے، یعنی کہ اعضائے بدن کا قتل کر دیے جانے کے بعد کاٹ کر جدا کر دیں، یا لاشوں کی پامالی، گھوڑوں کی سموں تلے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لاشیں کو پامال کر دیں۔ تو قبیلے والے آئے اور آ کر اپنا تعلق ظاہر کر کے جناب حر کا لاشا اس علاقے میں کہ جہاں پر اس وقت قبیلہ بنی ریاح بستا تھا، یہاں لا کر دفنا دیا۔ بہت سارے لاشیں، تقریباً سارے لاشیں تعلق ظاہر کر کے لے جائے جا چکے، مگر غریب زہرا حسین بن علی کا لاشا اٹھانے والا پہنچا۔ عزیزان محترم، نوابیس کا یہ علاقہ، شاہ عباس صفوی نے اپنے دور میں یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ دیکھا جائے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چیک کیا جائے کہ آیا حر حقیقت میں حسین ابن علی نے معاف کر دیا تھا، کیا وہ جنت کا راہی ہو گیا تھا، حقیقت میں درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا یا نہیں؟ کیونکہ جو شہید ہوا کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے اور اس کا لاشا خراب نہیں ہوتا۔ قبر کو کھلوانے کا حکم دیا گیا، ایک دن معین کیا گیا، اور اس کے بعد جب قبر جناب حر ابن یزید ریاحی کو کھولا گیا تو دیکھا کہ حر ابن یزید ریاحی کا تر و تازہ لاشا ایسے قبر میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے جناب حر گہری نیند سو رہے ہیں۔ جناب حر کے پیشانی پر بندھا ہوا وہ رومال
کہ جسے وقت آخر مولا حسین علیہ السلام نے اس لیے حر کی پیشانی پر باندھا تھا کہ پیشانی حر اتنی زخمی ہو گئی تھی کہ خون رک نہیں رہا، مولا حسین نے اس رومال کو پیشانی حر پر باندھا۔ شاہ عباس صفوی نے سوچا کہ میں اپنا رومال باندھ دیتا ہوں اور یہ رومال کی جو جناب سیدنا سے منسوب رومال ہے اسے میں اپنے پاس تبرک کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی رومال کو کھولا گیا تازہ خون برآمد ہوا، گویا زبان حال سے حر یہ کہہ رہے ہوں گے اے شاہ عباس صفوی مجھ سے یہ تبرک نہ چھین، یہ میری نجات کا ضامن ہے، یہ وہ رومال زہرا ہے کہ جسے خود دست حسین ابن علی نے میری پیشانی پر باندھا۔ بہرحال بہت کوشش کی گئی، خون نہ رکا اور رومال کو دوبارہ سے پلٹا دیا گیا۔ لیکن عزیزو ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنی حیات کے آخری زمانوں میں تقریباً 2 یا 3 سال پہلے اپنی رحلت سے سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیت اللہ محسن الحکیم جب عراق کے مقامات مقدسات کی ایک مرتبہ زیارات کے لیے چلے ہیں نجف اشرف سے، اور مقامات مقدسات پر ہوتے ہوتے جب جناب حر کے روضے پر زیارت کے لیے آئے تو جناب حر کی زری کے قریب جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے اس ڈیلیگیشن کے اندر موجود ایک سید نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ آیت اللہ محسن الحکیم زری ہے جناب حر کی طرف اپنا رخ کر کے یہ بات کر رہے ہیں جناب حر سے کہ اے حر میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر زیارت پڑھوں، اور اگر بیٹھ کر بھی آپ کی زیارت کے الفاظ پڑھوں گا تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کے مقام کی وہ ہیبت میرے دل پر طاری ہے کہ میں چاہ کر بھی بیٹھ کر آپ کی زیارت نہیں پڑھ پاؤں، لہذا کھڑے کھڑے زیارت جناب حر کے الفاظ کو سید محسن الحکیم نے پڑھا۔ اور ہے تو یہ دوہرا جہاد ہے، جناب حر کا کربلا کے معرکے میں دوہرا جہاد، اپنی نفس سے جہاد کیا۔ ساری رات شب عاشور حر قیام حسینی سے آنے والی بچوں کی التش کی صدا کو سنتے رہے، تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے، مگر جب نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں آئے اور خیمے میں آنے کے بعد اپنے آپ کو لباس جنگ سے مزین کر رہے تھے، لباس جنگ پہن رہے تھے، جنگی لباس پہن رہے تھے، تیار ہو رہے تھے جنگ کے لیے، تو ایک مرتبہ نہیں معلوم کیا ہوا بوکھلائے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں خیمے سے دوڑے دوڑے باہر آئے۔ سامنے سے آتا ہوا حر کا دوست حر کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے اے دوست کہاں جا رہے ہو، یہ چہرے پر پریشانی اور تعجب کے آثار کیسے؟ کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں لشکر حر میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تیرا دماغی توازن درست ہے، کیا کہہ رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ اس وقت اگر جائے گا نہ تجھے حسین قبول کریں گے، اور جب واپس پلٹ کر آنا چاہے گا تو عمر سعد اور یزید تجھے قبول نہیں کریں گے۔ بس ایک جملہ حر کا یہاں پہ وہ آتا ہے کہ جس سے حر کی معرفت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جناب حر یہ کہتے ہیں اپنے دوست سے کہ اے میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کس دروازے پر جا رہا ہوں، میں اس دروازے پر جا رہا ہوں کہ کبھی کوئی اس دروازے سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اور حر چلے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب حر اس اپنے خیمے میں گئے تھے جنگی لباس پہننے کے لیے تو بیان کرتے ہیں کہ مجھے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، بی بی یہی سوال کرتی تھی اے حر میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا؟ بس عزیزو جناب حر نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لیا اور اس کے بعد کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھو، میرے ہاتھوں میں رسی باندھو اور مجھے ایک گنہگار ایک مجرم کی طرح سے کھینچ کر لے کر جاؤ بارگاہ حسین ابن علی میں۔ یہاں سے حر چلے، حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہے، حر کا غلام حر کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے ایک وہ مرحلہ آیا کہ جناب حر کا بیٹا صدائے تکبیر کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ حر نے سوال کیا بیٹا تکبیر کہنے کا کون سا وقت ہے؟ کہا بابا علی اکبر شبیہ پیغمبر فرزند حسین آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔
بس کچھ اور آگے بڑھنا تھا۔ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر بیٹا جو ہے حر کا وہ صدائے تکبیر کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر۔ بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا لشکر حسین کا سپہ سالار علم بردار لشکر حسینی ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تھی، اپنے سر کو پیٹتا ہے، زمین کربلا پر خود کو گراتا ہے، زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کرتا ہے۔ پوچھا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہا فرزند زہرا نواسہ رسول حسین ابن علی کی بس آقا حسین آئے۔ آگے جیسے جیسے حسین ابن علی کی سواری بڑھی، جناب حر نے محسوس کیا رکابوں میں موجود قدم حسین پر اپنے پیشانی کو جا کر رکھا اور کہا مولا کیا مجھ جیسے کی بھی توبہ اور مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ مولا حسین نے اپنی سواری سے اتر کر حر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں اے حر تیرا آقا بہت خوش ہے کہ تو جنت کا راہی بن گیا، تو نے جہنم کے راستے کو چھوڑ دیا، مگر تیرا آقا آج جہاں خوش ہے وہیں پر حسین شرمندہ ہے۔ پوچھا اے میرے مولا شرمندہ کیوں ہے؟ کہا کل جب دشمن بن کر آیا تھا سب کو پانی سے سیراب کروایا حسین نے، مگر آج جب بھائی بن کر آ گیا ارے حسین اتنا غریب ہو گیا پیش کرنے کے لیے ایک جامع آپ بھی موجود نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اگر میری مغفرت کو قبول کر لیا گیا ہے نا تو میری ایک التجا ہے، میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جنگ کے لیے جانے کی اجازت دے دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اس کا خاتمہ بالخیر دیکھ لوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا تیرا اصرار ہے ورنہ مہمان ہونے کا حق کچھ اور تھا۔ مولا حسین نے اجازت دی، جناب حر کا بیٹا چلا جنگ کرتا کرتا زین فرس سے زمین کربلا پر آیا، جیسے ہی زمین کربلا پر گرا اپنے بابا کو آواز دی۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے مولا حسین کو بھی سلام عرض کیا، جیسے ہی جناب حر نے اپنے بیٹے کا سلام آخر سنا خود کو گھوڑے پر سوار کر کے بیٹے کے سرانے جانا چاہتے تھے۔ آگے بڑھ کر مولا حسین نے حر کا شانہ تھاما اور روکا، اے حر رک جا، تو بوڑھا باپ ہے، تیرا زخمی بیٹا جوان ہے۔ ارے بوڑھے باپ جوان لاشیں نہیں اٹھایا کرتے، مولا حسین خود جاتے ہیں حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لاتے ہیں۔ ارے میرا سلام ہو اس غریب حسین پر جس نے حر کے جوان کا لاشا اٹھایا، حر کو لاشا اٹھانے نہ دیا، مگر ہے حسین کی غربت کوئی نہ تھا۔ اے علی اکبر جوان ہے، حسین ہی اپنے ہاتھوں سے لا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی مغفرت فرما۔ جس طرح سے حر کو معاف کیا گیا بالکل اسی طرح سے ہم سب کو بھی اے خدا اپنی معافی کا حقدار قرار فرما۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے درگزر فرما، اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پیج نمبر 502 صفحہ نمبر 502 اپنا رخ قبر کی جانب کر لیجیے۔ اپنا رخ قبر جناب حر کی جانب کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام عليك أيها العبد الصالح، السلام عليك أيها المجاهد الناصح، السلام عليك يا من وفى بالسعادة الرابحة، السلام عليك يا من نكث بيعة يزيد وفدى بروحه للحسين الشهيد، السلام عليك أيها البطل الصديق،
السلام عليك أيها الفارس الشجاع، السلام عليك أيها البطل المناع، السلام عليك يا من ترك الطغيان وأطاع الواحد الديان ودخل في طاعة الرحمن وفدى بروحه للحسين الشهيد الغريب العطشان، وصال على العدوان وهو سريعا على التربان، وحظي بالخلد والجنان ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا من فدى بنفسه لابن رسول الله، السلام عليك يا مجاهدا دون ابن البتول، السلام عليك يا من توفي دون الحسين، السلام عليك يا من ثبت للطعن وضرب السيوف، السلام عليك وعلى ولدك المقتول، السلام عليك يا من بكاه الحسين وقال ما اخطأت أمك إذ سمتك الحر، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، فيا ليتني كنت معك فأفوز معك كما فزت مع الحسين وأصحاب الحسين. والسلام عليك يا حر بن يزيد الرياحي ورحمة الله وبركاته. زیارت کیجیے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے روح جناب حر کو ہدیہ کیجیے گا۔ اس مقام پر نماز زیارت وارد نہیں ہے، لہٰذا زیارت کیجیے، فاتحہ کی تلاوت کر کے ہدیہ کیجیے اور اس کے بعد اپنی بسز کی طرف لوٹنے کے لیے پلٹ جائیں۔